جی السلام علیکم. کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈس کی وجہ سے ہم اس پہ شفٹ ہو گئے ہیں جی پیج پہ, اور باقی ویڈیوز انشاءاللہ ہم وائٹ بورڈ پہ ہی کریں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ضروری پلے لسٹ ہے. اگر آپ نے کوئی بھی MCQs پیپر دینا ہے, اگر وہ GK سے متعلق ہے, تو میرا خیال ہے یہ اسلامک اسٹڈیز کا پورشن ضرور آتا ہے. تو یو شوڈ بی اے پارٹ آف دس سیریز. انشاءاللہ العزیز فائدہ ہی ہوگا. ہمارا 200واں سوال ہے جو کہ اس سیریز کے اندر ہمارا 1100واں سوال ہے. بتائیے بحیرہ راہب کا اصل نام کیا تھا؟ بحیرہ راہب کا اصل نام برجیس تھا, جبکہ سفر طائف میں اداس راہب مسلمان ہوا. یہ بتائیے کہ بحیرہ راہب نے حضور پاک کا ہاتھ مبارک پکڑ کر کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا یہ سید العالمین ہیں, اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا. یہ بحیرہ راہب نے کہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 برس کی عمر میں کس جنگ میں حصہ لیا؟ جنگ فجار میں. آپ اپنے چاچاؤں کو تیر تھماتے تھے جنگ فجار کے اندر. یہ حرمت کے مہینے میں ہوئی تھی, اس لیے اسے حرب فجار کہتے ہیں. حلف الفضول, جسے ٹریٹی آف فضول بھی کہتے ہیں, کب پیش آیا؟ جب آپ کی عمر 20 سال ہوئی تب پیش آیا. حلف الفضول کیا معاہدہ تھا؟ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا, خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا, سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ تھی ٹریٹی آف حلف الفضول. شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد حضور نے اس معاہدے کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں, اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا. آپ کی عمر اس ٹائم 20 سال تھی. دوستو اگلا سوال ہے, بتائیے کتنی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدیجہ کا مال لے کر ملک شام تشریف لے گئے؟ تو یہ 25 سال کی عمر میں آپ گئے تھے. 207 نمبر ہمارا سوال ہے, بتائیے کس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے مال تجارت ملک شام لے جانے کا پیغام دیا؟ اپنے غلام میسرہ کے ساتھ. حضرت خدیجہ کی حضور سے شادی کا پیغام حضرت خدیجہ کی کون سی سہیلی لائی؟ نفیسہ بنت منبع. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا خیال ہے یہ وہی بندی تھیں جو کہ حضرت خدیجہ کے بعد دوسرے نمبر پہ خواتین میں سے اسلام لے کے آئی تھی. میرا خیال ہے ہم نے اس بارے میں پڑھا ہے. I'm not sure کہ ان کی کون سی سہیلی تھی, بٹ I think یہی تھی. حضور سے شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ حضور سے شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی, جبکہ حضور کی عمر 20 برس تھی. نکاح جناب ابو طالب نے پڑھایا تھا. اور بتائیے حضور نے مہر میں حق مہر میں کتنے اونٹ دیے تھے؟ 20 اونٹ دیے تھے حضرت خدیجہ کو اس ٹائم. حضرت خدیجہ سے حضور کی کتنی اولادیں ہوئیں؟ حضرت خدیجہ سے حضور کی یہ اولادیں ہوئیں, حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کل 6 اولادیں تھیں حضرت خدیجہ سے. بتائیے کس بیٹے کا نام آپ کی کنیت ابو القاسم پر پڑی؟ حضرت قاسم کا نام آپ کی کنیت پر پڑا. حضرت عبداللہ کا لقب ٹائٹل کیا تھا؟ طیب یا طاہر؟ حضرت عبداللہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے الفاظ کی ترکیب کیا تھی؟ اوپر اللہ لکھا ہوا تھا, نیچے رسول, نیچے محمد تھا. اس مہر کے الفاظ آپ کی پشت پر کندھے کی نرم ہڈی کے نیچے بھی موجود تھے. یہ علامت نبوت سے ہے. یہ وہی علامت ہے جس کو ورقہ بن نوفل نے جو ہے نا وہ سرٹیفائی کیا تھا, جو کہ حضرت خدیجہ کے آئی تھنک چچا تھے. بتائیے حضور کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی جب قریش نے خانہ کعبہ کے سر نو تعمیر شروع کی؟ آپ کی تب عمر 35 برس تھی جب آپ نے حجر اسود کا فیصلہ کیا. عام طور پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تھی جب حجر اسود کا فیصلہ کیا؟ دیٹ واز 35 ایئرس. بتائیے اس وقت خانہ کعبہ کی بلندی کتنی تھی؟ اس ٹائم جب حجر اسود کا فیصلہ کیا تب خانہ کعبہ کی بلندی 9 ہاتھ تھی. حتیم کا حصہ جو کہ تعمیر نہ ہوا, باقی تقریباً مربع شکل ہے. بتائیے اعلان نبوت کب ہوا؟ یہ ہوا تھا 14 اگست 610 کو ہوا تھا. 21 رمضان مبارک دوشنبہ کی رات کو ہوا تھا جب آپ کی عمر 40 سال تھی. 610 40 سال آپ کی عمر تھی. یہ آپ نے 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. پیدا کب ہوئے تھے؟ 571 میں. نبوت ملی 610 میں, ہجرت کی 622 میں, اور وفات ہوئے 632 میں. یہ کچھ ایک ڈیٹس ہیں جو کہ یاد رکھنے والی ہیں. حضرت خدیجہ حضور کو کہاں لے گئیں جب پہلی وحی نازل ہوئی؟
اپنے چچیر، ہاں یہ ہیں چچیر بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس، یہ ہیں وہ ورقہ بن نوفل۔ حضور کتنا عرصہ خفیہ طور پر دعوت تبلیغ کرتے رہے؟ 3 سال تک۔ بتائیے نماز کا حکم کس سن میں ہوا؟ تو یہ 2 نبوی کو ہوا تھا۔ پہلے 2 نمازوں کا حکم فرض ہوا تھا، ٹھیک ہے، 2 فرض نمازیں تھیں، پھر 10 نبوی کو، 2 نبوی کو نماز کا حکم ہوا تھا، 10 نبوی کو شب معراج کے موقع پہ 5 نمازیں جو ہے نا وہ فرض ہوئی تھیں، جبکہ معراج 26 اور 27 کی درمیانی شب کو کہتے ہیں۔ بتائیے 3 سال خفیہ تبلیغ کے بعد کون سی آیت نازل ہوئی؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شورى کی آیت نمبر 214 تھی۔ مطلب 3 سال آپ خفیہ تبلیغ کرتے رہے نا، پھر یہ والی آیت نازل ہوئی سورہ شورى کی 214 نمبر آیت۔ اس کا مطلب تھا آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، تو آپ نے تھوڑا سا اس کو کھولنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ آپ نے اس کو بڑھایا۔ حضور کو جب قرابت داروں میں تبلیغ کا حکم ملا تو آپ نے سب سے پہلے کن کو جمع کیا؟ بنی ہاشم کو۔ ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد المناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل 45 افراد تھے۔ حضور نے کوہ صفا پر چڑھ کر کیا ارشاد فرمایا؟ یا صاحب ہائے صبح اور لوگ جمع ہو گئے، یہ الفاظ صبح کے خطرے، ڈینجر آف مارننگ کے لیے استعمال ہوتے تھے اس وقت۔ بتائیے کس آیت میں حضور کو واشگاف الفاظ میں تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا؟ یعنی پہلے 3 سال خفیہ دعوت گزارے جانے کے بعد جو آیت نازل ہوئی وہ تھی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اور مشرکین سے دور رہیں۔ اس کے بعد آپ نے کھلم کھلا تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ حضور نے کن صحابی کے مکان کو اپنی دینی سرگرمیوں کا مکہ میں مرکز بنایا؟ حضرت ارقم بن ابی الارقم مخزومی، یہ مقام کوہ صفا پر تھا۔ بتائیے کس سال نبوت میں حضور نے پہلی ہجرت کا حکم فرمایا؟ یہ 5ویں سال یعنی 5 نبوی میں 5ویں سال نبوت میں، جس کو ہجرت حبشہ اول بھی کہتے ہیں، آپ نے نبوت کا حکم فرمایا۔ بتائیے پہلے گروہ میں کتنے مرد اور عورتیں شامل تھیں جنہوں نے ہجرت کی؟ 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان ان کے امیر تھے اور یہ کل تعداد 16 تھی، یعنی 12 + 4 16۔ یہ بتائیے حضور کی کن صاحبزادی نے ہجرت حبشہ کے گروہ میں شمولیت اختیار کی؟ حضور کی جو صاحبزادی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کی زوجہ بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کے بعد پہلا جوڑا عثمان اور رقیہ کا ہے جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ قریش کے ظلم سے تنگ آ کر دوسری مرتبہ کتنے افراد نے ہجرت حبشہ کی؟ 82 مرد تھے جبکہ عورتیں 18 تھیں، کل افراد 100 تھے۔ امیر جعفر طیار تھے ان کے۔ یہ ہجرت نبوت کے 6 سال میں ہوئی تھی، یعنی پہلی مرتبہ 16 لوگوں نے، دوسری مرتبہ 100 لوگوں نے، 82 + 18 = 100 لوگوں نے ہجرت کی تھی۔ بتائیے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں حضرت امام جعفر طیار نے کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی تھی حضرت امام جعفر طیار نے۔ بتائیے نجاشی اور اس کے درباریوں پر تلاوت کا اثر کیا ہوا؟ وہ اس قدر روئے کہ نجاشی کی داڑھی تر ہو گئی اور اسقف عیسائی عالم حضرات کے صحیفے نیو ٹیسٹمنٹ تر ہو گئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مشرکین نے وادی محسب میں جمع ہو کر عہد و پیمان کیا۔ وہ یہ تھا کہ نہ ان سے بنی ہاشم اور بنی مطلب شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت، نہ میل جول، جب تک حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ اس کو شعب ابی طالب کی محصوری بھی کہتے ہیں۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر دونوں نبوت کے 6 سال یعنی 616 میں مسلمان ہوئے تھے۔ جس سال حضور کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اسی سال کو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ سب سے پہلی زوجہ تھی۔ اس سال کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عام الحزن یعنی ایئر آف گریف، 10 سن نبی میں ہوا تھا یہ، اور غم کا سال اس کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ یہ 2 نام یاد رکھنے والے ہیں۔ بتائیے حضور نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ہمراہ مکہ سے طائف کی جانب کب روانہ ہوئے؟ یہ شوال 10 سن بعثت یعنی 10 نبی کو، the 10th year of prophethood۔ 10 نبی مطلب 620، 610 کو نبوت ہوئی تھی نا، تو 10 نبی 10 سال اور ایڈ کر دیں، 620 کی بات ہو رہی ہے۔ بتائیے اسلام میں معراج سے کیا مراد ہے؟ اس سے حضرت کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو جانا اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا کو جانے کا نام معراج ہے۔ بتائیے آغاز معراج کون سا ہے؟ خانہ جناب ام ہانی یعنی دا ہاؤس آف ام ہانی۔ ام ہانی حضرت علی کی بہن تھیں، ان کے گھر سے آغاز معراج ہوا۔ بتائیے حضور کو معراج کب ہوئی؟
یہ نبوت کے 10ویں سال ہوئی، یعنی 620 کو ہوئی۔ جب آپ کو مسجد حرام سے بیت المقدس لایا گیا تو آپ نے کیا فریضہ سر انجام دیا؟ انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ واقعہ معراج کے درمیان ہے۔ جب بیت المقدس سے حضور کا آسمان دنیا تک لے جایا گیا تو بتائیے دروازہ کس نے کھلوایا؟ حضرت جبرائیل نے۔ یہ پہلا آسمان تھا اور وہاں آپ نے حضرت آدم کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، جبکہ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا، جو چوتھے آسمان پر آپ نے کن کو دیکھا تھا؟ حضرت ادریس کو۔ پانچویں آسمان پر آپ نے حضرت ہارون کو، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام کو۔ بتائیے ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات کس پیغمبر سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ بتائیے معراج میں حضور کی امت کے لیے کون سی عبادت فرض ہوئی؟ 5 وقت کی نمازیں۔ بتائیے حضور جب 11ویں سال نبوت میں موسم حج میں تشریف لائے تو کتنے آدمیوں نے اسلام قبول کیا؟ 6۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ 12ویں سال نبوت میں 12 آدمی حج کے لیے آئے۔ بتائیے ان میں سے اسلام قبول کرنے والے پہلے کتنے آدمی تھے؟ 5 پہلے تھے، 7 نئے تھے۔ اب بس کل 12 آدمیوں نے بیعت عقبہ اولیٰ کی تھی۔ بتائیے ان افراد نے کہاں حضور سے ملاقات کر کے چند باتوں پر بیعت پلج کی تھی؟ یہ منی میں عقبہ کے مقام پر عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، اس لیے اسے بیعت عقبہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ بتائیے بیعت کی شرائط، آرٹیکلز آف پلج کیا تھیں؟ یہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم جھوٹی تہمت یا بہتان نہیں لگائیں گے، کسی صورت میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور آپ کا ہر حکم مانیں گے۔ بیعت پوری ہونے کے بعد حضور نے یثرب مدینہ میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تھا۔ بتائیے کس صحابی کو؟ موصب بن عمیر کو بھیجا تھا پہلا سفیر۔ موصب بن عمیر پہلے اسلامی سفیر ہیں، یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ بتائیے سفارت کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اسلامی احکامات کی تعلیم دینا اور انہیں دین کے بارے میں آگاہ کرنا۔ بتائیے حضرت موصب بن عمیر نے مدینہ پہنچ کر کس کے ہاں قیام کیا؟ حضرت اسد بن زرارہ کے ہاں قیام کیا۔ نبوت کے 13ویں سال یثرب کے کتنے مسلمان حج کے لیے گئے؟ تو یہ 73 تھے، مرد اور 2 تھی عورتیں، کل 75 افراد نے بیعت عقبہ ثانیہ کی تھی۔ بیعت عقبہ ثانی کی شرائط کیا تھیں؟ چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور جب تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے اگر ان شرائط کی پاسداری کرو گے تو۔ بیعت کی تکمیل کے بعد اپنی قوم کے لیے کتنے صحابیوں کو نقیب اور ذمہ دار منتخب کیا گیا؟ خزرج کے نقیب 9، اوس کے 3، ٹوٹل 12 نقیب مقرر ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ نے نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کہاں کیا؟ دارالاندوا میں، جو مشرکین مکہ کی پارلیمنٹ تھی وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا وہ ارادہ کیا تھا، فیصلہ کیا تھا۔ بتائیے اجتماع میں ابو السود نے کیا تجویز پیش کی؟ حضور کو شہر سے نکالنے اور جلا وطن کرنے کی۔ ابو الجختر کی تجویز کیا تھی؟ حضور کو بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور دروازہ بند کر دو، یہ اس کی تجویز تھی۔ بتائیے مکہ کے سب سے بڑے مجرم ابو جہل نے کیا تجویز کیا تھا؟ نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کی، اور اسی پر اتفاق ہو گیا۔ مشرکین مکہ کی حضور کو قتل کرنے کی سازش کا کام کس نے انکشاف کیا تھا؟ حضرت جبرائیل نے وحی کے ذریعے اس چیز کا انکشاف کیا تھا۔ حضرت جبرائیل نے حضور سے کیا کہا؟ آپ پوری رات اپنے بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک آپ رات گزار کرتے تھے، یہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ حضرت جبرائیل کی بات سن کر حضور کن صحابی کے گھر تشریف لے کر وہاں ہجرت کا پروگرام طے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر 26 اور 27 صفر کے درمیانی شب 622 کو گئے تھے اور پھر 622 کو ہی ہجرت کی تھی۔ بتائیے اس نازک لمحے میں حضور نے کن صحابی کو اپنے بستر پہ لٹایا؟ حضرت علی کو، جنہوں نے اپنے نفس کو اس خطرے کے عالم میں بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لی۔ بتائیے حضور نے ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر مشرکین کے سروں پر ڈالی تو اس وقت کون سی آیت تلاوت فرما رہے تھے؟ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 تلاوت فرما رہے تھے۔ بتائیے حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ کتنی راتیں گزاریں؟ 3 راتیں، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں گزاری تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے کون سے صاحبزادے غار میں رات گزارتے تھے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
بتائیے مشرکین نے حضور اور حضرت ابوبکر کو زندہ یا مردہ لانے کے لیے کیا انعام رکھا تھا؟ ایک کے بدلے 100 اونٹ۔ 3 روز بعد جب مشرکین کی تگ و دو بے نتیجہ رہی تو بتائیے 16 ستمبر 622 کی رات کو حضور کے لیے سواریاں کون لایا؟ عبداللہ بن عریقت لائے۔ اگرچہ وہ قریش ہی کے مذہب پر تھا لیکن قابل اطمینان تھا، یہ گائیڈ رہبر تھا، اس سے مختصر راستے سے لے کر جانے کی رقم طے تھی۔ بتائیے حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ نبی کریم کے ساتھ اور کون کون تھا جس نے ہجرت کی؟ وہ ابوبکر کا غلام عامر بن فہیرہ اور دلیل راہ رہبر عبداللہ بن عریقت تھے۔ 1 ربیع الاول کو سفر شروع ہوا۔ یہ بریدہ اسلمی بھی قریش کے زبردست انعام کے لالچ میں حضور کو تلاش کر رہا تھا۔ بتائیے جب حضور کا اس کے ساتھ سامنا ہوا تو کیا نتیجہ نکلا؟ وہ حضور کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ نہ صرف خود کو مسلمان ہو گیا بلکہ اس نے اپنی قوم کے 70 دیگر آدمیوں کو بھی مسلمان کیا۔ بتائیے راستے میں کس صحابی نے حضور کو سفید پارچہ جات پیش کیے؟ وہ تھے حضرت زبیر نے، ان کو حواری رسول بھی کہتے ہیں، انہوں نے رسول کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔ بتائیے مدینہ میں استقبال کے وقت جو وحی نازل ہوئی اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ یہ سورہ تحریم کی آیت تھی، اللہ آپ کا ہے اور جبرائیل اور صالح مومنین بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ کے مددگار ہیں۔ بتائیے حضور نے کس قبیلے میں تشریف لے گئے؟ ہجرت کے بعد بنی عمرو بن عوف میں تشریف لے گئے۔ بتائیے حضور نے قبا میں کہاں قیام کیا؟ کلثوم بن حدم کے گھر۔ غار ثور سے 8 دن کا سفر کر کے قبا میں 8 ربیع الاول کو پہنچے۔ حضور نے قبا میں کتنے روز قیام کیا؟ 4 دن۔ اعلان نبوت کے بعد آپ نے کون سی پہلی مسجد بنائی؟ مسجد قبا، جو کہ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ آپ نے کس مقام پر جمعہ کی نماز پڑھائی؟ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں۔ کل 100 آدمی تھے، یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جمعہ تھا۔ انصار کے ہر فرد کی خواہش تھی کہ حضور کا قیام ان کے گھر میں ہو۔ بتائیے آپ نے ان کی خواہش کی تکمیل میں کیا فرمایا؟ جہاں اونٹنی بیٹھے گی وہاں قیام کریں گے کیونکہ یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے بیٹھے گی۔ حضور نے مدینہ میں آ کر کون سا سب سے پہلے قدم اٹھایا؟ مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی مدینہ میں آ کے، جو سہل اور سہیل جو یتیم بچوں سے جگہ خریدی گئی تھی اور رقم کی ادائیگی حضرت ابوبکر صدیق نے کی تھی۔ حضور نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کی فضا کو قائم کرنے کے لیے کیا کیا؟ مواخات کا سلسلہ شروع کیا جو حضرت انس بن مالک کے مکان پر۔ بتائیے اس وقت حضرت انس بن مالک کے مکان پر کتنے لوگ جمع تھے؟ 90، آدھے انصار اور آدھے مہاجرین تھے ان میں سے۔ حضرت عبداللہ بن عوف کا کس کے ساتھ سلسلہ مواخات قائم ہوا؟ حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ۔ انصار میں کس نے حضرت عبداللہ بن عوف سے کہا کہ میرا اثاثہ 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں اور 2 بیویوں میں سے ایک بیوی بھی طلاق دے کر اس سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی؟ حضرت سعد نے یہ کام کیا تھا۔ یہودیوں اور مسلمانوں کے مابین مدینہ منورہ میں جو پہلے سال معاہدہ طے پایا اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ، جو کہ 1 ہجری کو ہوا تھا۔ اس معاہدے کے طے ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں اور اس کے اطراف میں اسلامی وفاقی حکومت قائم ہوئی۔ اس کا دارالحکومت مدینہ منورہ قرار پایا۔ دنیا کا سب سے پہلا تحریری آئین کس معاہدہ کو کہا جاتا ہے؟ میثاق مدینہ کو، جو یہودیوں کے 3 قبیلوں بنو نذیر، بنو قنیقہ اور بنو قریظہ سے ہوا تھا۔ بتائیے مشرکین نے کتنے عرصے میں مسجد حرم کا دروازہ بند کر رکھا تھا؟ 6 سال سے، یعنی مدینہ آنے والوں کے بعد مکہ میں بیت اللہ کا دروازہ بند رکھا۔ مکہ روانہ ہونے سے قبل مدینہ میں آپ نے کن صحابی کو اپنا جانشین بنایا؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ نابینا صحابی تھے۔ جب آپ عمرہ کرنے کی نیت سے مدینہ روانہ ہوئے تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو جو ہے نا وہ اپنا جانشین بنایا۔ حضور کتنے صحابہ کے ہمراہ اور کس اونٹ پر سوار ہو کے مدینہ روانہ ہوئے؟ 1400 یا 1500 صحابہ تھے اور قصوہ نامی اونٹنی پر عمرہ کے لیے ارادہ سے مکہ چلے تھے۔ بتائیے کون کون سی ام المومنین آپ کے ساتھ تھیں جب ہجرت کی؟ حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھیں۔ بتائیے کہاں پہنچ کر حضور نے عمرہ کے لیے احرام باندھا؟ ذوالحلیفہ کے مقام پر، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ جنگ نہ کرنے آئے ہیں۔ حضور نے کن صحابی کو قریش کے پاس بطور سفیر بات کرنے کے لیے بھیجا؟ حضرت عثمان غنی کو۔ حضرت عثمان غنی کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننے کے بعد سردار قریش نے کیا کہا؟ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر آپ نے یہ پیشکش مسترد کر دی کہ حضور سے پہلے کیسے خود طواف کعبہ کر لوں۔ حضرت عثمان کو قریش نے دیر تک اپنے پاس روکے رکھا تو کیا افواہ پھیلی؟ حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی۔
بتائیے حضور نے جب حضرت عثمان غنی کی شہادت خبر سنی تو آپ نے کیا قدم اٹھایا؟ آپ نے لوگوں سے مارکہ آرائی کرنے اور صحابہ کرام سے تجدید بیعت کرنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام نے کس بات پر بیعت کی؟ مر جائیں گے مگر میدان نہیں چھوڑیں گے۔ بیعت رضوان کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت رضوان کا دوسرا نام بیعت شجرہ ہے۔ یہ 6 ہجری کو ہوئی تھی۔ حضور کا دست مبارک ایک درخت کے نیچے کس صحابی نے تھام رکھا تھا؟ یہ حضرت عمر تھے۔ بیعت کے وقت نا آپ کا دست مبارک حضرت عمر نے تھام رکھا تھا۔ کون سے صحابی نے درخت کی بعض ٹہنیاں پکڑ کر آپ کے اوپر سے ہٹا رکھی تھیں؟ حضرت معقل بن یسار نے درخت کی ٹہنیاں پکڑ کر آپ کے اوپر سے ہٹا رکھی تھی کیونکہ ٹہنیاں نیچے لگ رہی تھیں۔ اس بیعت کو کیا نام دیا گیا؟ اس کو بیعت رضوان یا بیعت شجرہ یا بیعت القتال بھی کہتے ہیں۔ قریش نے صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے معاملات صلح کے لیے کس کو روانہ کیا؟ سہیل بن عمرو کو روانہ کیا۔ سہیل بن عمرو اور حضور کے مابین صلح کی کیا دفعات طے پائیں؟ انہیں صلح حدیبیہ کی شرائط بھی کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی شرائط یہ تھی، پہلی شرط یہ تھی رسول اللہ اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 دن قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا، یعنی جھگڑا نہیں کیا جائے گا۔ 10 سال تک فریقین جنگ بندی رکھیں گے۔ اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گے کہ کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے گا داخل ہو سکے گا، اور جو جانا چاہے گا وہ چلا جائے گا چھوڑ کے۔ قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد کے پاس جائے گا اسے واپس کر دیں گے، لیکن محمد کے ساتھیوں میں سے جو شخص کی پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس جائے گا قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ یہ تھی شرائط۔